فرزندان پاکستان فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بہادر یار جنگ اکیڈمی میں معروف سینئر اسپورٹس جرنلسٹ شاہد منصور کی تصنیف ڈرگ روڈ سے گنبد خضرا تک کی تقریب رونمائی کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی نامور ادیب و دانشور رضوان صدیقی تھے، جبکہ سینئر صحافی محمود شام نے تقریب کی صدارت کی۔ اس موقع پر روزنامہ پاکستان کے ایڈیٹر مبشر میر، روزنامہ 92 نیوز کے ایڈیٹر سعید خاور، اولمپئن اصلاح الدین، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق مشیر وزیر اعلیٰ سندھ یوسف اقبال، فرزندان پاکستان فاؤنڈیشن کے بانی و سرپرست اعلیٰ رانا اشفاق رسول خان، چیئرمین فرزندان پاکستان فاؤنڈیشن محمد شکیل راؤ، انڈس آئیکن کے عبدالستار مندرا، چیئرمین پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ہاکی رانا مشتاق اور بانی و جنرل سیکرٹری پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ہاکی پروفیسر راؤ جاوید اقبال بھی موجود تھے۔ سینئر صحافی ریاض الدین نے تقریب کی نظامت کے فرائض انجام دیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے مصنف کی کاوش کو سراہا اور انہیں مبارکباد پیش کی۔ سب سے پہلے تو میں رانا اشفاق رسول صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسے عالم میں جب کتاب سے دوری، کتب بینی سے علیحدگی، کتاب سے محبت، کتاب سے الفت، یہ ساری کی ساری چیزیں سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر ریت کو مٹھی میں بند کرنے کی کوشش ہے، اور ایک ایسے غیر معروف ادب کی کتاب، میں غیر معروف ادب کہہ رہا ہوں، غیر معروف ادیب کی کتاب جسے ابھی ادبی دنیا میں شناسائی حاصل کرنے میں وقت لگے گا، ان کی کتاب پر اگر اتنی بہت بڑی تعداد جمع ہو جائے تو اس کی دو اسباب۔ اول یہ کہ صاحب کتاب اپنے حلقہ احباب میں اتنے مقبول، اتنے محبوب اور اتنے پسندیدہ ہیں کہ جب ان کی کتاب کا نام سنا تو ہو جاتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ منتظمین نے اسے ایک انگریزی کا لفظ استعمال کرنے کی میں معذرت چاہتا ہوں کہ ٹیکن ایز گرانٹیڈ نہیں لیا۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ لوگ واٹس ایپ پہ میسج کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انہیں کہہ دیا، انہیں دعوت دے دی اور وہ آ جائیں گے۔ کراچی شہر میں ہر آدمی ایک دوسرے سے 1.5 گھنٹے کے فاصلے پر رہتا ہے۔ بہت مشکل ہے وقت نکالنا، کسی کے لیے جمع ہونا، سو میرے نزدیک یہ بہت خوبصورت، بہت یادگار تقریب، اور اس پر وہ سارے لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس تقریب کے انعقاد میں حد الوسع کوششیں کی۔ رضوان صدیقی صاحب کے توسط سے ہمیں پہلے عمرے کی سعادت نصیب ہوئی، اور اس وقت ہی میں لکھا تھا کہ میرا جیون تو گناہوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا، میں تو حیران ہوں مجھے کیسے بلاوا آیا۔ یہ اقتباس سے شروع کر رہا ہوں میں بات کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ مجھ جیسے گناہگار کو اپنے گھر بلا لیا۔ جیسے میں نے خانہ کعبہ کی جانب دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ میری جانب دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں تو اوے شاہد یہاں کہاں۔ میں جھیپ سا جاتا ہوں، ایسا لگتا تھا کہ کسی غیر مرئی چیز نے میرے پاؤں جکڑ لیے ہیں، اور میں ساکت ہو کر رہ گیا کہ کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اللہ کا سامنا کیسے کروں، لیکن یہ سوچ کر کہ وہ غفور و رحیم ہے، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، یہ سوچ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی اور آنسوؤں کی نہ رکنے والی لڑی بہہ نکلی۔ توبہ کی ہمت تو تب کرتا کہ زندگی میں کوئی اچھا کام بھی کیا ہوتا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے، اور اگر باقی تمام زندگی صرف سجدہ ریز ہو کر بھی گزار دوں تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا بدلہ نہ چکا سکوں گا۔ خیر منصور صاحب کا یہی ہے کہ ان کو دوست بہت اچھے ملے ہیں جنہوں نے ان کی زندگی میں بہت اہم رول پلے کیا، اور یہ جو کتاب بھی ہمارے سامنے آئی ہے اس میں دوستوں کی کاوش جو ہے وہ بہت اہم ہے، جس کا انہوں نے ہر جگہ آلموسٹ تذکرہ کیا ہے۔ لیکن ایک دو چیزیں جو ہیں جو میں نے ایز اے ریڈر محسوس کی ہیں وہ میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ محمود شام صاحب کی
موجودگی میں رضوان صاحب تشریف فرما ہیں، سعید صابر صاحب. جگہ نہیں ہے یہاں سے گزرنے کی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو انہوں نے تاریخ کو ساتھ ساتھ رقم کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بڑی اچھی کاوش ہے کہ آپ جب بھی کسی چیز کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کی تاریخ میں بھی جاتے ہیں، لیکن یہ تاریخ بڑا ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے، کسی حد تک بے رحم ہے. اگر آپ پہلے تو آپ اس کو چھیڑے نہیں، اگر چھیڑیں تو پھر اس کے ساتھ انصاف کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ کو بہت زیادہ ڈسٹارٹ کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، بہت سے لوگوں نے اپنی مرضی کی تاریخیں لکھی، لیکن تاریخ کا یہ بھی ایک بڑا کمال ہے کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لیتی ہے. کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو معتبر ترین دنیا کی ہستی جناب محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کے 63 برس، جس میں 53 برس مکی زندگی ہے اور 10 برس یا کچھ اس کے اوپر عرصہ جو ہے وہ مدنی زندگی کا ہے. لیکن ہم مسلمان صرف مدنی زندگی کو ہی زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. 53 سال کی جو ان کی جدوجہد ہے، جو مشکل ترین زندگی کا عرصہ ہے، اس کے اوپر بہت کم گفتگو ہوتی ہے. اقتدار کی زندگی جو ہے اس پہ زیادہ بات ہوتی ہے، جنگوں کا تذکرہ بہت زیادہ ہم کرتے ہیں، مال غنیمت، جنگیں ہوئیں اور فلاں واقعہ. لیکن آپ دیکھیں کہ مکی زندگی کا جو اس کا کیا کریں گے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، اس کا تذکرہ جب تک نہیں ہوگا تو وہ مدنی زندگی کی جو صورتحال سامنے آئی اس کا لطف نہیں آئے گا. یہ بھی تذکرہ کرنا پڑے گا جب ہم مکہ پہ بات کریں گے. رانا صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ رسول پاک نے غار حرا کو کیوں چوز کیا ہوا تھا بیٹھنے کے لیے، میڈیٹیشن کے لیے غار حرا میں کیوں جاتے؟ جو لوگ گئے ہیں غار حرا میں اور جو نہیں گیا، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ضرور جائیں. وہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے خانہ کعبہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی اس پہ نظر پڑتی ہے. ہر پیاس اور افلاس کا سیلاب، انگریزی میں تھر لینڈ آف ٹرسٹ، سندھی میں تھر ان اے رنجو دیس، اور سریکی میں ہے تھر روحی روح ڈکا. ان 4 کتابوں میں سے ایک کتاب سندھی میں میرے ایک دوست نے نے ترجمہ کیا ہے. 3 زبانوں میں مجھے لکھنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے. اس کتاب میں میرے اپنے والد مرحوم کے حوالے سے کچھ یادیں ہیں. میں نے لکھا ہے کہ ایک دن میرے بابا مجھے نصیحت کر رہے تھے تو انہوں نے حضرت لقمان حکیم جو قرآن سے بھی کچھ دور پہلے کے ہیں اور بڑے دانش مند شخصیت تھے، ہماری زندگی پر اور قرآن پر بھی اس کے اثرات ہیں، اور کئی بار کئی جگہوں پہ ان کا ذکر ہے. تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے کہ بیٹا، دوستی بہت بڑی آزمائش ہے، زندگی میں کبھی اس ابتلا میں مبتلا نہ ہونا، اور اگر کبھی مجبوراً تمہیں دوستی کی کٹھنائیوں میں اترنا پڑے تو پہلے ایک بہت بڑا گڑھا کھودنا، اس آدمی کے جس کو دوست بنانا چاہتے ہو اس کے سارے عیب ثواب اس میں دفن کر دینا اور پھر اس کو گلے لگا لینا اور کبھی نہ چھوڑنا. شاہد منصور حضرت لقمان حکیم کے اس قول کی تصویر ہے میرے لیے. مجھے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اچھا دوست، ایسا دوست ملوا دیتا ہے جس پر آپ ساری زندگی پچھتاتے رہتے ہیں.
اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناپسندیدہ دوست جو ہے وہ آپ کو کسی ایسی دوست سے ملوا دیتا ہے جس پر ساری زندگی آپ مان کرتے ہیں. جانا اشفاق رسول اور شاہد منصور میرے لیے سکے کے وہ دو رخ ہیں. سب سے پہلے میں بھی اوروں کی طرح شاہد منصور صاحب کو کتاب لکھنے پر مبارکباد دیتا ہوں. اس کتاب کا نام بہت خوبصورت ہے. کتاب میں نے نہیں پڑھی, میں بتاتا پہنچاؤں گا مصروف سے, پڑھوں گا بعد میں. کتاب پر تبصرہ بعد میں ہوگا, آپ سے بات چیت آج ہوگی. بالکل کیمروں کے آگے آ جائیں. میرے شاہد منصور صاحب سے بڑے پرانے تعلقات ہیں, اور جب یہ لکھتے بھی نہیں تھے اچھے, پھر انہوں نے لکھنا شروع کیا, اور لکھتے لکھتے بہت اچھے لکھائی ہو گئے. پھر انہوں نے کتاب لکھا. جب لکھنے پر آتے تھے تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کیا لکھ رہے ہیں, لیکن جب میں پڑھتا تھا تو مجھے یقین ہوتا تھا کہ جو انہوں نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے. اور اس سچ کے اندر ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا تھا. کہتے ہیں نا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے, تو یہ انہوں نے بڑی کڑواہٹ جو ہے برداشت کی, لوگوں سے ناراضگی ملی. تو میرے اس وقت سے ان کے تعلقات ہیں, لیکن کچھ بھی کہنے سے پہلے محمود شام صاحب جہاں تشریف رکھتے ہیں, میرے ان سے 3 سے زیادہ کرکٹ سے تعلقات ہیں. ان کے آگے کچھ کہنا سورج کچھ چراغ دکھانے کے مترادف ہوتا. میں ان کا خود بہت بڑا چاہوں ہوں. ہمارے مہربانوں سے پیار کرتے ہیں, کھیل اور کھلاڑیوں سے پیار کرتے ہیں, اور آپ ان سے کسی بھی ٹاپک پر بات کر دیں آپ کو مطمئن کر کر اٹھیں. آپ کو کتاب سے کتاب دلی مبارک کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس دور میں انہوں نے ہمت اور تعلیم کر کے ان میں سے کچھ پہنچایا, اور نہ صرف یہ بلکہ ایک تعلیم کا حصہ بن گیا. میں ایک بات سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. رانا آپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اقبال یوسف صاحب, مبشر صاحب, آپ سب لوگوں کا شکریہ, اور آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ جو یہاں پہ تشریف لائے اپنا قیمتی وقت نکال کے. میں یہ روایتاً نہیں کہہ رہا, دل سے کہہ رہا ہوں. تو میں سب کی تقریریں سنی, سب کی میں نے کتاب کے بارے میں سنا, بہت لوگوں نے تعریف بھی کی ہے, تنقید بھی کی ہے. یقیناً میں نے اسی لیے ان سب کو کتاب دی تھی تاکہ وہ میری غلطیاں جو ہیں وہ اس سے درست ہو سکیں, اس سے جو میں نے غلطیاں کی ہیں. لیکن اس غلطی کو میں بالکل نہیں مانتا کہ میں وہاں سے عمرہ کرنے کے بعد میں دبئی چلا گیا. اس کے بارے میں بھی میں نے لکھا ہے, واضح طور پہ لکھا ہے کہ میں نے اپنے آپ سے گفتگو کی ہے کہ میں نے وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. وہاں جانے سے کوئی حرج نہیں. میں نے نیو ایئر تھا وہ دیکھنا تھا, وائرنگ دیکھنی تھی, اس کے لیے گیا تھا, اور میرا کوئی مقصد نہیں تھا یار ایک دنیا اور جو آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے کہ جس طرح کہ وہاں واپسی پہ چلا جاؤں یا پہلے چلا جاؤں, بات تو ایک ہی ہے. لیکن میں بالکل اس حساب سے نہیں گیا تھا, میں صرف فائنل دیکھنے گیا تھا. میں سب سے پہلے تو آپ کو لیکن میں نے جو کچھ دیکھا جہاں جہاں میں گیا میں وہ لکھا ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں رکھا, کسی قسم کی کوئی چیز چھپائی نہیں ہے, کوئی کھل کے لکھا ہے. جو کچھ بھی میں نے دیکھا, جو کچھ میں نے دیکھا, جو کچھ میں نے سنا, جو کچھ میں نے وہاں تصدیق کرنے کے لیے میں خود پہنچا ہوں, اور میں نے وہ سارا کچھ کیا. سب کچھ دیکھ کے وہ میں نے ہر چیز بعینی لکھ دی ہے. میں نے کسی قسم کی لگی لپٹی نہیں رکھی. یہ بات ہو سکتی کسی کو اعتراض کے لیے ہو سکتی ہے, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب جمع خاطر رکھیے, میں وہ بدلا ہوا شاید منصور ہوں وہ نہیں ہوں. تھینک یو ویری مچ. میں محمد شکیل راؤ, چیئرمین فرزندان پاکستان فاؤنڈیشن. آج کی یہ تقریب ڈیگ روڈ سے گنبد خضرا کے سفر کی تقریب رونمائی میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ شرکت کی. سب سے پہلے تو اسٹیج پہ موجود اس شہر کراچی کی ممتاز ہستیاں, صدر محفل محمود شام صاحب, مہمان خصوصی رضوان صدیقی صاحب, اور صحافی برادری
آج کی تقریب میرے خیال سے اس بات کی علامت ہے کہ شہر کراچی کی ممتاز شخصیات نے جس طرح اس تقریب میں شرکت کی ہے، تو میں جو ہے شاہد منصور بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی کتاب شہر کراچی میں جو ہے وہ مقبول اور ہو چکی ہے، اور میں اس کے ساتھ یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی جگہ پہ عنقریب ہم شاہد بھائی کی دوسری کتاب کی تقریباً منعقد ہے۔ بہت شکریہ، آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آج بہت ہی اہم دن ہے، امت المبارک بھی ہے، اور شاہد منصور صاحب نے جو کتاب کا جو ٹائٹل رکھا ہے وہ گنبد خضرا، سبحان اللہ، ثم الحمدللہ۔ ہمارا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی سے تعلق رہا، میں چیئرمین ہوں اس کا۔ ہاکی شاہد منصور صاحب ایک عرصے سے ہاکی پہ کام کر رہے ہیں، ہاکی پہ لکھتے ہیں۔ محمود شام صاحب جو ہمارے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، تو وہ بھی ہماری رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ ڈوبتی ہوئی کشتی ہاکی کی، اس کو جیسے ریاض الدین صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے ہاکی کے اندر اپنا لوہا منوایا، اور ثم الحمدللہ ہاکی کی وجہ سے پاکستان کا سب حلالی پرچم پوری دنیا میں لہراتا رہا ہے۔ صلاح الدین صاحب ہمارے اولمپئن اور ہمارے لیجنڈ تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا صاحب کتاب کو کہ ڈرگ روڈ سے گنبد خضرا تک جانا ہے۔ انہوں نے ایک جملہ کتاب میں لکھا کہ اب میں زندگی کے آخری اننگ کھیل رہا ہوں، نہ جانے کس بال پر آؤٹ ہو گیا ہوں۔ شاہد بھائی، آپ کے پیچھے ابھی وہ وکٹیں میرا خیال نہیں ہے کہ جس کو بہت لگے اور وہ وکٹیں گر۔ اللہ آپ کو صحت سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرمائے۔ ابھی بہت دیر تک آپ کی ضرورت ہے، اور آپ کی صحت تندرستی ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس موقع پر تقریب میں شریک معزز مہمانوں نے کتاب ڈرگ روڈ سے گنبد خضرا تک کی باقاعدہ رونمائی کی۔ احباب کی جانب سے صاحب کتاب کو پھول اور سندھ کی ثقافت، اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کیا گیا۔ اس شاندار و پروکار تقریب میں علمی و ادبی شخصیات، میڈیا نمائندگان اور شاہد منصور کے چاہنے والوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔